قتل کرنے والے قاتل ہمارے محلوں کے اور ہمارے معاشروں کے حصے دار ہیں، چوری کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کا مال محفوظ اڑانے والے مسلمانوں کے معاشرے کے حصے دار ہیں، شراب پینے والے، گانجا اور ڈرگز کا استعمال کرنے والے، افیم اور چرس کا استعمال کرنے والے اور محلوں میں اس کی تقسیم اور اس کو کاروباری انداز میں تقسیم کرنے والے، کاروبار کرنے والے مسلمان۔ اور کیا مطلب برائیوں کو بیان کیا جائے، زنا جیسے غلیظ اڈے چلانے والے مسلمان، پروسٹیٹیوشن کا دھندا کرنے والے مسلمان۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ تربیت نہیں کی جس تربیت کے اولاد حقدار تھے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام بچے پیدا کرنا ہے، پیدا کرے اور چھوڑ دیے، اور تربیت نہیں کرے، جس کا نتیجہ یہ ہے معاشرے کے نام پر دھبا بنے ہوئے، کلنک بنے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وأصحابہ المجتبى اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے ایک اہم ترین اور نہایت ضروری مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ کو مبذول کروانا ہے، اور قوی امید رکھتے ہوئے کہ جن باتوں کی طرف اللہ رب العزت کی توفیق سے جو رہنمائی ہو جائے، اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو، اور بالخصوص ہمارے اہل علاقہ کو اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔ کوئی نعمت نہ ملے مگر ایمان کی نعمت ہو تو بندہ کامیاب ہے۔ ساری نعمتیں ہوں مگر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی بیکار ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت انسان کی زندگی کے لیے اس کی اپنی صحت ہے اور اس کو دی جانے والی اولاد ہے۔ ایمان کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی دو نعمتیں، ایک اس کی اپنی صحت
کہ انسان جب تک صحت مند رہتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے، اور جب صحت ساتھ دینا چھوڑ دے تو انسان سب کچھ رہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو صحت کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت ہے اولاد کی دی ہوئی نعمت، جو اللہ رب العزت نے نوع انسانی کے بقا کے لیے، انسانوں کی زندگیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، نسل انسانی کو دنیا کے اندر برقرار رکھنے کے لیے جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ نعمت اولاد ہے۔ اور آپ غور کر کے دیکھیے گا، اللہ رب العزت نے اولاد دینے کے بعد انسان کی فطرت میں اور انسان کی طبیعت میں ایک جذبہ عطا فرمایا ہے جس کو ترحم، شفقت، محبت کا جذبہ کہا جاتا ہے۔ انسان باہر دنیا بھر کی مصیبتوں سے، حالات سے اور پریشانیوں سے جوجھ کر جب گھر آتا ہے اور اپنی اولاد کا مسکراتا، ہنستا، بولتا چہرہ دیکھ لیتا ہے تو پھر پورے دن بھر کی جو تھکان ان حالات کی وجہ سے اس کو پیش آئی ہے، اولاد کی ایک مسکراہٹ پر وہ ساری تھکان بھول جاتا ہے۔ ارے یہ ہے نہیں؟ اور یہ جو فطرت اللہ رب العزت نے انسان کی بنائی ہے کہ انسان کے دل میں اولاد کے تئیں محبت کا، شفقت کا، ترحم کا اور ان کے لیے کر گزرنے کا جو جذبہ دیا ہے، اسی جذبے کے پیش نظر انسان اپنی اولاد کی کفالت بھی کرتا ہے۔ انسان اپنی اولاد کی کفالت بھی کرتا ہے، ان کی ضروریات ان تک پہنچاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کا، ان کی دوا ڈوری کا، ساری چیزوں کا انتظام انسان کرتا ہے۔ وہ اسی جذبے کی وجہ سے جو اللہ نے اولاد کے پیدا ہونے کے ساتھ انسان کے دل میں خود ڈال دیا ہے۔ اس میں کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان اسی اولاد کے خاطر دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے میں اگر تکلیف اٹھا لوں تو میرے ماتحت آرام سے رہیں گے، میں اگر مصیبت اٹھا لوں تو میرے بیوی بچوں کو اطمینان، سکون اور راحت کی زندگی ملے گی۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں اولاد کی نعمت دینے کے وقت میں ودیعت فرما دیا، اور یہ جذبہ انسان کی آخری سانس تک باقی رہتا ہے۔ یہ جذبہ انسان کی آخری سانس تک باقی رہتا ہے۔ اسی جذبے کے پیش نظر انسان پر یہ بات بھی لازم کی گئی کہ وہ اپنی اولاد کی دینی، اسلامی اور مکمل ایسی تربیت کرے کہ اس کی تربیت کے بعد وہ اولاد ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنے، بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ آج اگر کمی ہو رہی ہے اور جس چیز کی بہت زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ آج ہماری اولاد تربیت کے اعتبار سے انتہائی، میں لفظ بڑا سوچ کر استعمال کر رہا ہوں، ہماری اولاد تربیت کے اعتبار سے انتہائی نکمی ہو گئی، انتہائی نکمی ہو گئی، اور اتنی نکمی ہو گئی ہے کہ ان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے بہتر مستقبل کی نہیں بلکہ تاریک مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں دو واقعات رکھتا ہوں۔
آپ ان دو واقعات کی روشنی میں جائزہ لیں کہ ہم جو تربیت آج اپنی اولاد کی کر رہے ہیں، میں بھی شامل ہوں اس میں، میں بھی شامل ہوں، بلکہ میں اول نمبر پر ہوں، اور ہم تمام اس زمرے میں شامل ہیں۔ غور کر کے دیکھیں کہ ان واقعات سے جو سبق مل رہا ہے، کیا کبھی ہم نے اس انداز پر تربیت کی اپنی اولاد کی؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، البدایہ والنہایہ، بڑی معرکۃ الآراء کتاب۔ اس کتاب میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ ہشام بن مروان نے اپنے بیٹے کو 1 سال تک سواری پر سوار ہونے کی اجازت نہیں دی۔ 1 سال تک، حالانکہ خلیفہ وقت ہے، مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں امور کے، لیکن 1 سال تک خلیفہ ہشام ابن مروان نے اپنے بیٹے کو سواری پر سوار ہونے کی اجازت نہیں دی۔ پوچھا کیوں، کیا وجہ؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ایک مرتبہ نماز جمعہ میں جماعت سے نماز میں حاضر نہیں ہوا۔ جو سزا کے طور پر یا تربیت کے طور پر جو چیز باپ نے اپنے بیٹے کے لیے تجویز کی ہے، آپ غور کریں، جواب یہ دیا گیا میں نے یہ سزا یا یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ میرا بیٹا ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں باجماعت نماز میں حاضر نہیں تھا۔ میں نے وجہ پوچھی کہ میاں کیا وجہ ہے کہ تم جمعہ کی نماز میں جماعت سے شریک نہیں تھے؟ تو کہا میری سواری کا انتقال ہو گیا، میری سواری مر گئی اور مجھے پیدل چل کر مسجد آنا نہیں ہوا۔ میری سواری مر گئی اور مجھے پیدل چل کر مسجد آنا نہیں ہوا۔ باپ نے فوری یہ حکم نافذ کر دیا، 1 سال تک کوئی سواری میرے بیٹے کو نہ دی جائے اور وہ 1 سال تک مکمل پیدل ہی سفر کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تربیت کا یہ جو انداز ہے اور تربیت کے لیے جس چیز کو باپ نے تجویز کیا اپنی اولاد کے لیے، کیا میں اور آپ آج کے اس ماحول میں اپنی اولاد کے لیے ایسی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کی ہر غلطی کو خاموشی کے ساتھ یا نظر انداز کر کے چشم پوشی کر لینا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اولاد کی ہر غلطی کو آپ نظر انداز کرتے چلے جائیں، خاموش بیٹھتے چلے جائیں، بلکہ بسا اوقات اولاد کی تربیت کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اولاد کی تربیت کے لیے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ یقیناً وہ ہماری اولاد ہے، ہماری صلب سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، اور اس پر فطری طور پر اللہ نے ایک جذبہ ترحم، شفقت کا، محبت کا، مودت کا ہمیں دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو جبراً ختم کرنا پڑتا ہے اگر ان کی تربیت مقصود ہوتی۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا تاریخ کی دنیا میں اور مسلمانوں کے درمیان بڑا ہی معزز ترین نام ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو دور خلافت تھا اتنا انصاف پرور اور اتنا ماحول سازگار اور پرامن کہ ایک ہی دریا پر بھیڑ بھی پانی پی رہی ہے، شیر بھی پانی پی رہا، ایک دریا پر
بس آمنے سامنے یا آزو بازو، لیکن نہ شیر کی مجال ہے کہ وہ بھیڑ پر حملہ کرے، اور نہ بھیڑ کو اس بات کا خوف ہے کہ شاید شیر مجھ پر حملہ کر دے گا۔ وہ بھی پرسکون پانی پی رہا ہے، یہ بھی پرسکون پانی پی رہا۔ اتنا انصاف پرور بادشاہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت راشدہ ہی کا ایک حصہ ہے، خلافت راشدہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ عمر ان کا نام جن کے بارے میں ہم قصہ سنیں گے، عبدالعزیز ان کے والد کا نام۔ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے عمر کو مدینہ شریف میں، مدینہ پاک کی سرزمین میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا، اور ان کے استاذ تھے حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ، عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز میں شریک نہیں ہوئے، جماعت چھوٹ گئی، بعد میں آ کر کے نماز پڑھ لی۔ استاذ نے بلایا، پوچھا بیٹا کہاں تھے آپ، نماز میں باجماعت شریک نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری خادمہ میرے بال سنوار رہی تھی، کیونکہ خلیفہ کے بیٹے تو اتنی تو بہرحال وسعت بھی رہی ہوگی، اور وہ تمام اسباب راحت کے، آرام کے ضرور میسر رہے ہوں گے۔ تو کہا میری خادمہ میرے بال سنوار رہی تھی، اس وجہ سے مجھے جماعت میں شرکت کا موقع نہیں ملا، آنے میں تاخیر ہو گئی، جماعت مجھ سے رہ گئی۔ عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر کے والد عبدالعزیز کو مدینے سے خط لکھا ملک شام کی طرف، اور خط میں لکھا کہ آپ کے فرزند نماز با جماعت میں کاہلی اور سستی کر رہے ہیں، اور وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری خادمہ میرے بال سنوار رہی تھی، اس لیے جماعت میں شریک ہونے سے میں قاصر رہا، نہیں آ سکا۔ عبدالعزیز کو جب یہ واقعے کی اطلاع ملی، خط پہنچا، انہوں نے نیچے جواب لکھا، جس وجہ سے وہ نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے اسی چیز کو ختم کر دو، یعنی بال مڑا دو۔ کیا کر دو؟ بال مڑا دو، کیونکہ وہی وجہ بنی نا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں دونوں واقعات میں کہ اصل فرض کی ادائیگی میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی، ان کے بڑوں نے، ان کے والدین نے، ان کے سرپرستوں نے اس رکاوٹ ہی کو ختم کر دیا۔ کہا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ انداز تربیت کہ یہاں سواری کے مر جانے کی وجہ سے نماز با جماعت میں شرکت نہیں ہوئی، یہاں بال کے سنوارنے کی وجہ سے جماعت کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے، کہا 1 سال تک سواری نہیں، اور کہا ان کے سر پر بال ہی نہ رہنے دیے جائیں۔ آج آپ غور کر لیں اپنی حالات پر، اپنی زندگیوں پر اور اپنے ماحول پر کہ کیا ہم اپنی اولاد کی نماز کے عنوان پر اس انداز کی تربیت کر پا رہے ہیں؟ جب ہم اپنی اولاد کی نماز کے عنوان پر تربیت نہیں کر پائیں تو پھر زندگی کے اور جو حالات ہیں، زندگی کے جو اور مسائل ہیں، ان مسائل پر ہم ان کی تربیت کیسے کر پائیں گے؟ علماء فرماتے ہیں اولاد کی تربیت کی 2 قسمیں ہیں، اولاد کی تربیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ان کی ظاہری تربیت اور دوسرے ان کی باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت میں آداب ملاقات، نشست و برخاست، ان کی وضاقتہ کہ ان کے بال کیسے، ان کے کپڑے کیسے، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملاقات کرنا اور مجلس کے اندر آنے کے آداب، کھانے پینے کا طریقہ، گفتگو کے آداب، یہ تمام باتیں ان کی ظاہری تربیت میں آتی ہیں، ان کی ظاہری تربیت میں آتی ہیں۔ اور باطنی تربیت یہ ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے اخلاق کس درجے پر ہیں، اس کا بھی جائزہ لینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔
ان کے عقائد کس ڈگر پر ہیں، ان کے اندر اخلاقی کیفیت کس نہج کی ہے، اس کا اندازہ کرنا اور اس کی نگرانی کرنا یہ ان کی باطنی تربیت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنی اولاد کی ظاہری تربیت بھی کی جائے اور اپنی اولاد کی باطنی تربیت بھی کی جائے۔ اگر صرف اولاد کا پیدا کر دینا کمال ہے، یہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ اولاد تو جانور پیدا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اولاد جانور پیدا کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ اولاد پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں کرتے۔ اور انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا صحیح معنی میں اس کا استعمال کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے اور ان کی پرورش ایسی مثالی کی جائے کہ لوگ ہماری اولاد کو دیکھ کر ہماری تربیت پر تعریف کریں، نہ یہ کہ ہماری تربیت پر ہمیں گالی دیں۔ ایسی تربیت نہیں کرنی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے جو مشاغل ہیں، ہمارے نوجوانوں کا جو شب و روز کا معمول ہے، قتل و غارت گری میں ہمارے نوجوان ملوث، قتل و غارت گری میں معمولی باتوں پر ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ایک دوسرے کے جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ابھی حال میں آپ کے سامنے گزرے، نوجوان بچے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور بھڑنے کے بعد ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے کے لیے تیار۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تربیت نہیں ہوئی، اسی تربیت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی ایک پاکیزہ اور ایک جو ہے اچھی مخلوق کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بس اپنے جذبات کے خاطر کسی اور کا قتل کر دینا بڑا آسان ہو گیا۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یا تو ان کی تربیت نہیں کی گئی یا انہوں نے اپنے ماں باپ کی ہوئی تربیت کا صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاف فرماتے ہیں کہ انسانی جان کو ختم کرنے کے صرف 3 ایسے ذرائع ہیں کہ اگر اسلامی حکومت اور مملکت ہوگی تو ان 3 وجوہات کی وجہ سے کسی انسان کی جان لینے کی اجازت ہے اسلامی قانون میں، ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں۔ فرمایا سب سے پہلی وجہ کہ ایک آدمی نے دوسرے کا قتل کر دیا، قاتل کو قصاص میں بدلے کے طور پر قتل کیا جائے گا، یہ فیصلہ اسلامی حکومت کرے گی، یہ فیصلہ اسلامی حکومت کرے گی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ شادی شدہ مرد یا عورت ہو اور وہ اپنی شادی کے بعد فعل زنا کا ارتکاب کریں، زنا ان سے صادر ہو جائے شادی شدہ ہونے کے بعد، فرمایا ان کو سزا میں رجمن قتل کیا جائے گا، پتھر مار مار کر قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری وجہ نعوذ باللہ ہزارہ مرتبہ ایک آدمی مسلمان تھا اور زندگی مسلمانوں جیسی گزاری، اچانک شیطان نے اس کے دل پر قبضہ کیا اور اس کے دل سے اسلام کی اہمیت اور وقات کو ختم کر دیا، اور اس نے اسلام لانے کے بعد پھر سے کفر کی طرف چلا گیا، پھر سے کفر کی طرف چلا گیا، جس کو آپ کہتے ہیں مرتد ہو گیا، تو اس مرتد کی سزا قتل۔ ان 3 وجوہات کے علاوہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے جس پر کسی آدمی کا قتل کیا جا سکے اسلامی شریعت کی روشنی میں۔ اب یہاں آپسی تھوڑی بہت رنجش، جس کا حل بیٹھ کر بات چیت کر لینے میں ہے،
جس کا حل آپس کے معاملات کی اصلاح کر لینے میں ہے، جس کا حل اس مسئلے کو ان کے بڑوں تک پہنچا کر سنجیدہ گفتگو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج عدم تربیت کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی شاید صحیح معنی میں تربیت اور نگرانی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں اولاد اتنی آزاد ہو گئی اور اس کو اتنا اپنے بڑوں پر اعتماد اور سپورٹ حاصل ہو گیا کہ وہ جاتا ہے اور دن دہاڑے یا رات کی تاریکیوں کے اندر کسی کو قتل کر دیتا ہے، اور اطمینان اس کو اس بات پر ہے کہ اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میرے بڑے مجھے اس کام کی بعد والی سزا سے بچا لیں گے۔ یہ عدم تربیت ہے، اور اس تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں اس وقت کی جو جنریشن ہے وہ ان تمام بڑی بڑی برائیوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو بڑا آسان سمجھ رہی ہے، اور دھڑلنے کے ساتھ یہ سب کام کیے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کو جو تربیت کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، اور جس تربیت کی ماں باپ کو ذمہ داری دی گئی، ظاہری تربیت بھی باطنی تربیت بھی، آج ماں باپ اس تربیت سے غافل ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت نہ کریں تو کل میدان قیامت میں ان کی اولاد سے ہونے والے وہ گناہ جو تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں کیے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ ان کے جواب دہ رہیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کلکم راعٍ، تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ماتحت کس ڈگر پر تھے، تمہارے ماتحتوں کی تم نے کس نہج کی تربیت کی، یہ سوال ہوگا اللہ کی جانب سے، اور میدان محشر میں ان سوالات کا جواب ماں باپ کو لازمی دینا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی اولاد کی دینی اور اسلامی تربیت کی فکر کریں، اور اس فکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے سامنے دین کی اہمیت بتائی جائے، ان کے سامنے دینی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا طور طریقہ ان کو بتایا جائے۔ یہ نہیں کہ اولاد رونا شروع کر دی، موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا، آپ نے تربیت نہیں کی، آپ نے بگاڑ دیا۔ اولاد نے کوئی خواہش کی، فوراً لا کر کے وہ خواہش ان کے سامنے پیش کر دی، تم نے یہ تربیت نہیں کی بلکہ ان کو اپنے مزاج پر بڑا سخت بنا دیا۔ اس کو یہ اندازہ لگ گیا کہ میں اپنے والد سے یا میں اپنی والدہ سے جس چیز کا مطالبہ کروں گا وہ فوراً میرے سامنے لا کر کے پیش کر دیں گے۔ اولاد کی تربیت اس انداز پر نہیں ہوتی۔ اولاد کے ساتھ تربیت کے سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ جملہ ہر والدین کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پیدائش کے بعد سے لے کر 6 سال کی عمر تک، پیدائش کے بعد سے لے کر 6 سال کی عمر تک ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے کہ یہ وہ عمر ہے کہ بچے پیار و محبت سے جلدی راغب ہو جاتے ہیں، پیار و محبت سے جلدی آپ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ 7 سال کے بعد سے لے کر 21 اور 23 سال کی عمر تک ماں باپ کو اپنی اولاد پر سخت ترین استاد کی طرح نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، سخت ترین استاد کی طرح۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فلاں ہمارے اسکول کے اندر، وہ فلاں ہمارے مدرسے کے اندر ایک بڑے ٹائٹ استاذ ہیں، سخت استاذ ہیں، بڑی سخت ان کی نگرانی ہوتی ہے، ان کے آنے پر بچے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے، اس انداز کی سختی کے ساتھ تربیت 7 سال سے لے کر 23 سال کے عرصے تک، اور پھر 23 سال کے بعد جب آپ اس کا نکاح کر دیں تو پھر آپ اپنے بیٹے کے اور آپ اپنی بیٹی کے دوست بن جائیں، دوست بن جائیں۔ ایسا دوست کہ جیسے آپ کا کوئی جگری یار ہو، آپ اس سے اپنی ہر بات شیئر کر سکتے ہو، اس سے مشورہ لے سکتے ہو اور اس کی رائے جان سکتے ہو۔ ایسا ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔
مگر آج ہمارا جو ماحول ہے پیدا ہونے سے بعد سے لے کر کے شادی کے قریب آنے تک اس سے اتنی محبت، اتنا لاڑ اور اتنا پیار کے پوچھو مت، اور جیسے ہی شادی ہو گئی تو ایسا معلوم ہوتا کہ انہیں کون ہے کہ ہم کون ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اپنے نونہالوں کی جو زندگیاں جس رخ پر اور جس نہج پر آنی چاہیے، آج اس رخ اور اس نہج پر ہمارے بچوں کی زندگیاں نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج جو وہ مسائل ہم سے بیان کر کے صحیح مشورہ لے سکتے تھے، وہ دوسروں سے وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ان کو صحیح مشورہ نہیں مل پاتا۔ کیونکہ ماں باپ کو اپنی اولاد کا مزاج معلوم ہوتا ہے، ان کا ذہن معلوم ہوتا ہے، ان کی سوچ معلوم ہوتی ہے۔ ماں باپ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ان کو صحیح معنی میں مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ تعلق ایسے منقطع ہو جاتا ہے بچوں کی شادیوں کے بعد کہ نہ وہ ہم سے ملنے کے لیے تیار، نہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ تربیت والا فارمولہ ذہن میں رکھا جائے کہ پیدا ہونے سے لے کر 6 سال کی عمر تک پیار، محبت، شفقت کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ 7 سال سے لے کر 23 سال کی عمر تک ایک انتہائی سخت ترین مربی اور انتہائی سخت استاذ کی طرح ان کی ہر نقل و حرکت پر نگرانی رکھی جائے، ہر چیز پر نگرانی رکھ کر کے دیکھا جائے کہ بھئی یہ کب آ رہا، کہاں جا رہا، کیسے رہ رہا گھر میں، ساری چیزوں کا۔ اور جب ان کا نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد سے تمہارا اور ان کا ایک دوستانہ ماحول بن جانا چاہیے۔ یہ اگر ماحول اور یہ تربیت کا اصول ہم لوگ اپنا لیں تو یقیناً یہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے اب ہمارے اولاد کا حال ہے، تربیت کے سلسلے میں انتہائی نکمی اولاد ہے، قتل و غارت گری کرنا، چوری ڈکیتی کرنا، لڑنا مارنا، گانجے اور ڈرگز کا استعمال کرنا اس وقت کی نوجوان جنریشن کا عام مشغلہ ہے، عام مشغلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بڑی تعجب کی بات، کرائم برانچ کے کئی آفیسرز ان علاقوں کے گھروں میں سول یونیفارم میں آ کر کے یہ بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ صاحب یہ بچے کو آپ جانتے کیا؟ ہم بولے صاحب نہیں جانتے، لیکن کیا بات آپ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ بولے صاحب ہم جو ہے فلاں کرائم برانچ سے آئے ہوئے ہیں اور اس بچے کی ہم کو تلاش ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ لڑنے مارنے میں، گانجے اور ڈرگز کے استعمال میں اور محلے میں ان چیزوں کو عام کرنے کے اندر ملوث ہے، ہمیں اس کو پکڑنا ہے، یہ معاشرے کا ناسور ہے، سوسائٹی کو خراب کرنے والا ہے۔ کون؟ بولے صاحب اس کا نام بھی مسلمان، ان کے باپ کا نام بھی مسلمان، رہنے والے کہاں کے؟ بولے صاحب تیگل گنٹے کے رہنے والے۔ مجھ سے سوال ہوا، میں کوئی آپ کو ہوائی بات نہیں بول رہا ہوں، 2 دن پہلے کی بات، عصر کی نماز کے بعد گھر پہنچنے پر کرائم برانچ کے 2 آفیسرز آئے، ایک غیر مسلم ایک مسلمان، باضابطہ باپ کی بھی تصویر بتائی اور بیٹے کی بھی تصویر بتائی۔ چونکہ میں نہیں جانتا، واقف نہیں ہوں، تو کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ صاحب یہ ان کے کرتوت، کیا اثر پڑ رہا ہوگا آپ غور کر کے دیکھو۔ قتل کرنے والے قاتل ہمارے محلوں کے اور ہمارے معاشروں کے حصے دار ہیں، چوری کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کا مال محفوظ اڑانے والے مسلمانوں کے معاشرے کے حصے دار ہیں۔ شراب پینے والے، گانجا اور ڈرگز کا استعمال کرنے والے، افیم اور چرس کا استعمال کرنے والے اور محلوں میں اس کی تقسیم اور اس کو کاروباری انداز میں تقسیم کرنے والے، کاروبار کرنے والے مسلمان۔ اور کیا مطلب برائیوں کو بیان کیا جائے، زنا جیسے غلیظ اڈے چلانے والے مسلمان، پروسٹیٹیوشن کا دھندا کرنے والے مسلمان۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ تربیت نہیں کی جس تربیت کے اولاد حقدار تھے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام بچے پیدا کرنا ہے، پیدا کرے اور چھوڑ دیے، اور تربیت نہیں کرے، جس کا نتیجہ یہ ہے
معاشرے کے نام پر دھبا بنے ہوئے، کلنک بنے ہوئے. اور میں آپ کو بڑے صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ علاقے جس کے اندر آپ اور ہم ماشاءاللہ سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، آپ اور ہم اچھے ہیں، آپ اور ہم اچھے ہیں، مڈل کلاس طبقہ ہے، اپنے کام سے مطلب ہے، اپنے نماز روزے سے مطلب ہے، اپنے گھر سے مطلب ہے، لیکن علاقے ان لوگوں کی ان کالی کرتوتوں کی وجہ سے ایسے بلیک لسٹڈ ہو گئے ہیں کہ لوگ ان علاقوں میں شادیاں کرنے کو کترا رہے ہیں. بڑی سچی بات ہے یہ. اور لوگ مجبور ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ علاقے میں رہے تو ہمارے بچیوں کا رشتہ نہیں آتا، لہذا بچیوں کا نکاح کرنا ہے تو علاقے تبدیل کر کے کرائے سے 1-8 سال رہنے کے بعد پھر اپنی بچیوں کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں. ایم اے رائٹ یا رانگ؟ یہ ماحول ہے ہمارا. آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس کے پیچھے اصل مقصد اور محرک کیا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی جو تربیت کرنی چاہیے، جو تربیت کرنا مقصود تھا، ہم نے وہ تربیت نہیں کی اپنی اولاد کی. ایسا محسوس ہوا کہ دنیا میں نہیں سو ہمارے کچھ اولاد ہو گئی، پیدا ہوئے جب سے شادی تک لچ پچ اتنی محبت کر دیا اس کو کہ اب اس کے بعد سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈال جس وقت میں کولی ہوتی ہے اسی وقت سیدھی رخ پر لگائی جا سکتی ہے، اور جب ڈال سخت ہو جائے، منڈ ہو جائے، اب آپ کے پاس اس کو کاٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. اس لیے میرے بزرگوں، اپنی اولاد کی پیدائش پر جتنی خوشی منائی جائے اس سے کئی گنا زیادہ فکر اس بات کی جائے، اور دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنی میں دینی اور اسلامی تربیت کر کے سچا پکا مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا شہری بنائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اپنی پرورش پر بھی ناز ہو، فخر ہو، اور یہ ہماری پرورش اور تربیت کے ذریعے نام نکالنے والا بنے، نام ڈبانے والا نہ بنے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو. اللہ سے دعا کرتے رہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر والدین کو اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سبق ان کو ایسا پڑھا دے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ان کو کام آئے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.